آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں حسب معمول زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ آج ہم اس ذرا ہٹکے کے خصوصی پروگرام میں آپ کی ملاقات کلاسیکی صحافت کے ایک کلاسیکی کردار سے کروانے جا رہے ہیں۔ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، تقسیم کے بعد کراچی آئے، کراچی سے مشرقی پاکستان منتقل ہوئے، پھر 1971 کے بعد مغربی پاکستان منتقل ہوئے۔ آپ کا شمار ان گنے چنے صحافیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان اور برطانیہ میں رہ کے صحافت کی اور ان دنوں ایبٹ آباد میں آباد ہیں۔ صحافت ان کے لیے اور یہ صحافت کے لیے چیلنج بنے رہے۔ جیل جاتے یا نوکری سے نکالے جاتے، پھر نوکری کرتے، پھر استعفیٰ دے دیتے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوڑ ڈالی نوکری، بیچ ڈالی بندوق، پھر کریں گے نوکری، پھر خریدیں گے بندوق، اور بندوق بھی سیاسی اور صحافتی حقوق کی جنگ کے لیے انہیں درکار رہتی تھی۔ ایک اور شعر سن لیں، اس کے بعد میں نہیں سناؤں گا، وعدہ کرتا ہوں اس پورے پروگرام میں حسرت کا، کہ ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ علی احمد خان صاحب، آپ کا بہت ہم استقبال کرتے ہیں، اور آپ ہمارے سینئر کولیگ بھی رہے ہیں اور آپ اس جنریشن سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ شاہ زیب آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ میں بتا دوں 1984 تا 2010 علی احمد خان صاحب، ان کے آواز ہی کافی ہے، ابھی جب بولیں گے تو ان کو جو پرانے سننے والے ہیں اگر یہ چہرہ نہ بھی دیکھیں تو آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ 1984 سے 2010 تک آپ بی بی سی اردو سے وابستہ رہے، پاکستان میں بی بی سی کے گردشی نامہ نگار بھی رہے، ایک کتاب بھی لکھی، جیون ایک کہانی۔ یہ ایک طرح سے جیون کتھا ہے جو 2017 میں کراچی سے شائع ہوئی تھی۔ خان صاحب، آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے ایڈیٹروں کے ساتھ کام کیا یا کتنے اخباروں میں کام کیا؟ نہیں جی، یعنی تعداد اتنی لمبی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اخبار میں ٹریڈ یونین کے ذریعے آیا۔ اصل میں یہ تھا کہ وہ ایک اخبار وہاں نکلتا تھا ڈھاکے سے، اردو کا، تو وہ ساری فیسلٹی تو گورنمنٹ سے لے لیتے تھے کہ اردو کا واحد اخبار ہے، اس لیے ہمیں پلاٹ بھی دیجیے، پریس بھی دیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تنخواہ وہ اخبار والوں کو، ان کی بلڈنگ کے 4 فلور تھے، وہ سب انہوں نے مختلف کمپنیوں کو دیے ہوئے تھے، اور جو اخبار کے لیے جگہ تھی وہ ہارڈلی اتنی تھی جتنا یہ آپ کا اسٹوڈیو ہے۔ اس میں وہ نیوز روم بھی تھا اور وہ رپورٹر روم بھی تھا، اس بھی تھا۔ تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ بھئی ان کی ذرا ٹریڈ یونین میں جاؤ، تو وہ ہم گئے، وہ رپورٹر بن کے، اور جناب وہ سلسلہ شروع کیا۔ تو پہلے ہی مہینے میں انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ 300 روپے، اور آپ کام جو ہے وہ 150 روپے کا نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کی تنخواہ 150 روپیہ ملے گی۔ تو وہ جھگڑا بہت خوب اٹھتے کے ساتھ، صحیح۔ تو وہ جناب وہ جھگڑا شروع ہوا، اور ہم سے جو مینیجر تھے وہ بھی ہمارے پرانے دوست تھے، اور کچھ ٹریڈ یونین وغیرہ، کچھ لیفٹ کا وہ تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آج تم کو بلا کے یہ کہے گا کہ اس کے لیے تیار رہنا۔ چنانچہ میں نے جناب ایک استعفیٰ لکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے رویے سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ مجھے اخبار کے لیے مضر سمجھیں ہی نہ سمجھیں، اپنے لیے مضر سمجھیں، یہ کچھ اسی طرح کے الفاظ تھے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے نجات مل جائے اور مجھے آپ سے نجات مل جائے، اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن۔ تو جناب وہ جو خط ملا تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے استعفیٰ لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ اپنی مرضی سے لکھا ہے، آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ استعفیٰ لکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے تنگ ہوں اور یہ ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے محسوس کیا۔ تو کہنے لگے کہ گاڑی پہ بیٹھیے۔ اچھا بیٹھے، وہ انہوں نے بڑا لمبا چکر لگایا اور کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اس لیے
یہ تو میں نے آپ سے صرف یوں کہا تھا، لیکن آپ serious ہو گئے؟ یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے تنگ. چنانچہ پھر وہ یونین بنی، اور یونین بنی اس حد تک بنی کہ 6 مہینے کی ہڑتال ہو گئی اور اخبار بند ہو گیا. اور انہوں نے تو یہ 150 روپے ان کو کافی مہنگے پڑے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک سلسلہ. اچھا آپ نے کہا کہ مجھے صحافی کے طور پہ بھیجا گیا ٹریڈ یونین بنانے کے لیے. کہاں سے بھیجا گیا؟ اس لیے کہ شاید آپ نیب بھاشانی کے ساتھ تھے. جی وہ ذرا بتائیے. وہ اصل میں یہ تھا کہ یعنی ویسے میں پی پی اے میں بھی رہا کوئی 15 دن، لیکن 15 دن کے بعد لڑائی ہو گئی. وہ ہوا یہ کہ ایک ہمارے وہ تھے جو بیورو چیف کہیے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رات کے 10 بجے ہم جا رہے تھے نمائش دیکھنے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کرنل سلیم ہیں کوئی بیسک ڈیموکریسی کے، ان کی پریس کانفرنس ہے. تو ہم نے کہا یہ رات کے وقت 10 بجے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو رپورٹر کی ڈیوٹی جو ہے ایجنسی کے وہ ختم نہیں ہوتی. میں نے کہا آج میری چھٹی ہے، میں نمائش جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ وہ اسائنمنٹ ہے یہ کرنا. میں نے اب میں وہ الفاظ وہ نہیں کرنا. میں نے کہا کہ جی آپ اپنی نوکری رکھیں، میں چھوڑ. چنانچہ 15 دن کے بعد انہوں نے خود ایک ریکویسٹ بھیجی کہ وہ جو 15 دن کی تنخواہ ہے وہ تو آ کے لے لیں. کیا ایڈیٹر تو 75 روپے وہ ملے وہ ہم نے. خان صاحب آپ خاصے بدنام تھے اس پروفیشن میں، معاف کیجیے گا، اس لیے کہ آپ ہی نے بتایا کہ ایک ایڈیٹر نے کہا کہ یار تمہارا کریں تو کیا کریں، تم یا تو جیل جاتے ہو یا نوکری سے نکالے جاتے ہو یا پھر استعفیٰ دے دیتے ہو، کریں کیا تمہارا. نہیں میں آپ کو بتاؤں وہ اب ایسی باتیں ان کا اعتراف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے جو یعنی اتفاق سے پڑھے ہوئے تو بہت زیادہ تھے، لیکن تھے بنیادی طور پر ذرا مجرم سے آدمی ہر معاملے میں. تو ایک دفعہ وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی، ہم نے کہا کہ یار ہمیں مکان بدلنا ہے تو کوئی مکان ڈھونڈو. تو انہوں نے کہا کیوں بدلنا؟ ہم نے کہا وہ کرایہ دار کو ضرورت، مالک مکان. تو انہوں نے کہا ارے سر ہمارا مدرسہ ہے، اس میں کون سا ہمیں ان کو پڑھانا ہے. میں کل 150 لونے لے آؤں گا، وہ پتھر ماریں گے، مکان مالک جو ہے خود ہی ہاتھ جوڑ کے آ جائے گا. تو ہم نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. خیر وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے امن میں کام کر رہا تو وہ آئے، انہوں نے ایک خبر دی کہ مسجد کی چھت اڑ گئی ہے تو ریلیف ڈپارٹمنٹ. تو وہ میں نے دے دیا کسی سب ایڈیٹر کو کہ یار یہ لگا دینا. وہ لگ گئی. اچھا اجمل دہلوی تھے نیوز ایڈیٹر، وہ اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے، لیکن وہ خبر جب لگ گئی تو کچھ دنوں کے بعد، وہ ایک ہفتے کے بعد وہ آئے مٹھائی اٹھائی لے کے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خبر لگ گئی اور ریلیف ڈپارٹمنٹ نے 10,000 روپے دیے وہ چھت بنانے کے. تو میں نے کہا کہ اچھا اس زمانے میں میرے حالات بڑے خراب تھے. پھر انہوں نے بات کرتے کرتے ایک فارگیٹ می ناٹ والا لفافہ واہ، تو اوریجنل لفافہ صحافت سے شروع ٹیبل پر رکھ دیا. کیا بات ہے. اچھا یعنی میرے حالات کچھ اتنے خراب تھے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ لفافہ ہے، میری یہ ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ. اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا پریس کلب جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میری گاڑی پہ بیٹھ جائیے، میں وہاں چھوڑ دیتا ہوں. تو جب میں چورنگی پہنچا مجھے اندازہ ہو گیا یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا وہ لفافہ کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ وہ 10,000 روپے ملے تھے. تو میں نے سوچا کہ بھائی کو بھی 250 روپے. تو میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ وہ بڑی میں نے، لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ اب یہ واپس نہیں جائیں گے کہ لفافے کو. تو اور میں نے بھی پوری گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ یہ میں واپس دے رہا ہوں. بہت خوب. تو بہرحال تو امن والوں سے مقدمہ چل رہا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور بڑی زبردست لڑائی ہو رہی تھی یونین وغیرہ.
تو ایک دن وہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اخبار کی تو آمدنی اتنی نہیں ہے کہ یہ دیا جائے. تو میں نے کہا کہ جی میں نے وہ, اب یہ میں گلٹ فیلنگ بھی تھی تو اس کا میں ہر جگہ اظہار کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ 2.5 انچ کی خبر بیک پیج پر, اس کے مجھے 250 روپے اور کوئی 1 کلو مٹھائی ملی تھی. تو آپ تو ماشاءاللہ 6 پیج کا اخبار چھاپتے ہیں. اس حساب سے تو پوری مٹھائی کی دکان بننی چاہیے. اب اجمل دہلوی, افضل صدیقی اور وہ جو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر سب لاجواب, یعنی نہ وہ ہمیں ایکیوز کر سکتے تھے نہ ریفیوز کر سکتے تھے. چنانچہ جناب یہ ہوا کہ جو بقایا جات ہیں وہ لوگوں کے ادا کیے جائیں. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ قسطوں میں ہی ہو, یعنی ایک آدمی جس کو 100 روپیہ ملتا تھا اس کی بھی اس کو 1300 روپے ملنے لگے. تو یہ ہوا کہ اس کی 55,000 روپے وہ ڈیو ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ہم ایک ساتھ نہیں دے سکتے ہیں, تو وہ ایک آدمی. تو ہم نے کہا چلیے, یہ اس زمانے میں سن میں آ چکا تھا. اوکے. تو اچھا یہ بھی ایک وہ ہے کہ جس اخبار میں جاتا تھا یا تو وہ یعنی مرنے والا ہوتا تھا یا مرنا شروع ہو جاتا تھا. علی احمد خان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ابھی جاری ہے. دوبارہ خوش آمدید. آپ کے زمانے میں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ صحافی جو ہے وہ پیسے سے زیادہ یہ تھا کہ جو پروفیشن ہے اس کی جے کار ہونی چاہیے. اچھا, ہماری جو نسل ہے یا ہمارے بعد کی جو نسل ہے وہ اس معاملے میں خاصی کمزور واقع ہوئی ہے. یہ آپ بھی چونکہ اعتراف کر رہے ہیں لہٰذا مجھے بھی اعتراف کر لینا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر یہ جو ٹریڈ یونین کی تحریک تھی یہ کمزور ہو گئی, اور اگر ہوئی بھی نہیں تو ٹکڑوں میں بڑھتی چلی گئی, یا اور بھی وجوہات آپ دیکھتے ہیں اگر آپ آج کی صحافت کو دیکھیں تو؟ دیکھیے, ایک بات تو طے ہے کہ جس زمانے میں نے پروفیشن جوائن کیا اس زمانے میں یعنی میرا پورا خاندان اس کے خلاف تھا. وہ چاہتے تھے میں میرین انجینئرنگ کروں یا کچھ اس طرح کا پروفیشن کروں. صحافت بلکہ وہ میرے چچا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹلیا نویسی ہے. اب وہ ٹلیا نویسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, نا بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں, یا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا تم نے صرف میرے دادا مرحوم انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی کہ 150 روپے کچھ تو مل رہا ہے. ہاں بالکل. اچھا, تو یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو پروفیشن میں جاتے تھے ان کا کچھ کمٹمنٹ ہوتا تھا. یعنی وہ یہ سوچ کے جاتے تھے کہ یہاں پیسے ویسے تو نہیں ہیں, لیکن یہ ضرور تھا کہ پریس کانفرنس میں جب جاتے تھے تو ایک بڑا احترام, ہاں یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بیٹھیے, خبر چھپنے کی اہمیت ہوتی تھی. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ اپنے ڈان کے جنگ کے ایڈیٹر تھے وہ رئیس امریوی صاحب کے بھائی اور سید محمد تقی سے, تو وہ ایک ایگزیبیشن ہو رہی تھی پینٹنگز کی. تو اس میں امریکن, اس زمانے میں سفارت خانے یہیں تھے, تو وہ امریکن وہ ہائی کمشنر وہ ایسے پیچھے کھڑا ہوا, وہ کہہ رہا تقی صاحب. اچھا وہ سن نہیں رہے تھے, وہ پینٹنگ میں بڑے ایبزارب تھے. تو میں نے کہا تقی صاحب یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے. تقی صاحب گھومے تو وہ بڑے احترام سے, بڑی عزت سے, کوئی وزیر سفیر, یعنی یہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ یہ سر کیا ہوتا ہے, مطلب یہ وزیر ہے تو اس سے بات کرو, یا تو اس سے نام لے کے بات کرو, یا منسٹر کو, یہ سر کیا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ والی کیفیت تھی. تو جو آدمی بھی جاتا تھا وہ پیسوں کے لیے نہیں جاتا تھا, وہ جاتا تھا ایک تو کمٹمنٹ تھا, دوسرے یہ ہے کہ اس کا احترام جتنا ہوتا تھا وہ انجینئر بن کے نہیں ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس سے لوگ ڈرتے تھے. جو آپ کو وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے, آپ کا جو یعنی جو محسوس کرتے تھے آپ
کہ یہ آدمی جو ہے ہمارے سامنے بیٹھا ہوا یہ یعنی کچھ نہیں. تو یہ والی کیفیت اور کسی پروفیشن میں کم از کم اس زمانے میں نہیں تھی. اب ہم نہیں جانتے ہیں کیا حال. صحیح. تو بی بی سی میں جو آپ کا ٹائم گزرا, ہماری تو وہاں آپ سے ملاقات ہوئی اور ہمارے جو سینئرز تھے ان سے ہم نے جو سیکھا. سینئرز میں بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ظاہر ہے کہ وہاں پہ بی بی سی کا جو شروع میں نام ہوا وہ وہاں پہ براڈ کاسٹرز گئے اور آواز, ادائیگی, الفاظ, سارا زور اس پہ ہوتا تھا. آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے کہ صحافت کا بھی ایلیمنٹ اس میں شامل ہوتا گیا. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمارے جو سینئرز تھے, آصف جیلانی صاحب تھے, رضا علی عابدی ہیں, وقار احمد صاحب تھے, آپ تھے, تو ان میں سے بھی آپ کو مجھے یہ لگتا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ بھی اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ آپ کو وہ فرق نہیں لگتا تھا کہ عمر کا اتنا فرق ہے یا ایکسپیرینس کا اتنا فرق ہے, بیکاز ہی ول میک یو فیل ایٹ ایز. بہت سارے سینئرز ہوتے ہیں نا جو آپ کو انٹیمیڈیٹنگ لگتا ہے کہ یار اب ان کے ساتھ ہم کیسے بات کریں. کیا جانتے ہو. تو آپ کے لیے وہ تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے جی, اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, سینئرز بھی جو ہوتے تھے وہ بیسٹ امنگ دی ایکولز. یہ کنسیپٹ کہ وہاں اب وقار صاحب ہمارے یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے. جی, ہسٹری میں تھے. یہ کراچی یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی میں بھی رہا, حالانکہ پاس ہوس نہیں کیا میں نے, لیکن 3-4 سال رہا. تو وقار صاحب وہاں ہمارے ریڈر تھے, وہ انٹرنیشنل ریلیشن. تو جب میں ایک دفعہ گیا تو ذرا وہ میری عادت ہے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو لگ رہا ہے ویسے. بہرحال تو ایک دفعہ کچھ ایسے ہی ہوا, تو انہوں نے آواز دی, انہوں نے کہا بھائی خان صاحب. تو میں نے کہا کہ صاحب دیکھیں 60 سال کا میں بھی ہو گیا ہوں, آپ 75 سال 80 سال کے ہو گئے ہوں گے, تو اب ہم دونوں سینئر سٹیزن ہیں, تو اس لیے وہ تکلف جو ہے اب وہ چیز گئی. تو ایسے ہی جب آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں تو وہ چاہے جتنا بھی جونیئر آدمی ہو, ہے تو وہ بھی صحافی, اور کبھی نہ کبھی یعنی آپ کے تجربے سے اس کو فائدہ ہی ہو. اور تو یہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جونیئر تو تھا نا, ٹی وی چینل پہ ہم نے دیکھا ہے نا, جیسے ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پروفیشن میں آئے ہوئے 2-3 سال ہوتے ہیں تو ان کو لکھا جاتا ہے سینئر صحافی. کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ کسی کو لکھا گیا جونیئر صحافی. تو ہمارا بھی یہی تھا کہ صحافت میں جب آپ آ گئے اور 2-4 سال سب نے لگا دیے تو یہ کوئی وہ گریڈ 17 گریڈ 18 ویسا تو ہے نہیں معاملہ. لیکن اس کا زیادہ احساس مجھے جا کے بی بی سی میں بھی ہوا کہ وہاں پہ بھی آپ کا جو ڈائریکٹر جنرل بھی اگر آ جائے آپ کے نیوز روم میں تو کوئی اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے شروع نہیں ہو جاتا. سر السلام علیکم سر, آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, وہ آپ سے اگر سوال جواب کرتا ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے اس کو سوال جواب بتا دیتے ہیں کہ یہ سٹوری چل رہی ہے. اچھا یہی نہیں, آپ اندازہ کریں کہ جیسے آپ گیٹ میں گھس رہے ہیں تو آپ کو وہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھانا پڑتا, وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو بھی دکھانا پڑتا. سیکیورٹی والا یہ جانتا تھا کہ یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر کو یہ معلوم تھا کہ سیکیورٹی کو یہ کارڈ دکھانا ہے. اچھا, چائے کے لیے کینٹین میں جب جاتے تھے, جیسے مثال کے طور پر یہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی چائے کے لیے جا رہے ہیں, کسی کو چائے پینی ہے, انہوں نے کہا ہاں بھائی ہمارے لیے بھی, ان پیسے ڈال دیے ٹرے میں. وہ چاہے ہماری سیکشن کی سیکرٹری ہو, وہ پریسیڈنٹ ہو, وہ سینئر ہو, جونیئر ہو, تو وہ پیسے ڈال دیتے تھے اور وہ جا کے اور لائن میں مینیجنگ ڈائریکٹر بھی لگتا. دیر واز نو چپراسی. یعنی جو حیرت انگیز بات تھی وہ یہ ہے کہ پیون نہیں تھا. اچھا, جو سیکرٹری ہوتی تھی, آپ یقین مانیں ایک دفعہ وہ ہماری ایک سیکرٹری تھی بھارتی, تو بیڑی آئی, بیڑی اس کے پاس تھی, وہ گجراتن تھی, تو اس نے کہا بیڑی پیو گے, ہم نے کہا دو. تو ہم بیڑی پینے لگے تو ڈیوڈ پیج آئے, ان کے دفتر میں وہ بیٹھتی. تو ڈیوڈ نے کہا کہ یہ کیا ہے, واٹ از دس, ہیڈ آف ایسٹرن سروس. ہاں, وہ اسموکنگ نہیں کرتے, چھوڑ چکے تھے. تو وہ بھارتی نے کہا کہ وی آر اسموکنگ بیڑی. تو انہوں نے کہا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسموک ہیئر. انہوں نے کہا کہ دس از مائی آفس آلسو, تو آئی ول اسموک.
نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں بیڑی پیتے ہیں. تو اب یہ والی کیفیت, اچھا ایک دفعہ انہوں نے ڈیوڈ پیج نے مجھ سے کہا کہ یور انگلش از دیٹ بڑی نم نم ٹائپ. ہم نے کہا کہ اٹ از ایٹ لیسٹ بیٹر دین یو. ڈیوڈ پیج اس وقت تک تھوڑی سی اردو پڑھتے تھے اور ایڈورڈ کالج میں لیکچر رہ چکے تھے, تو اردو تھوڑی سی آئیڈیا تھا. ہاں وہ بولتے تھے. تو اس دن کے بعد سے ڈیوڈ پیج میرے سامنے اردو بولتے تھے اور نا, تو اور انہوں نے کبھی یہ مینشن کیا. تو ہے یہ کہ ایک ایسا ماحول جہاں آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ بھائی آپ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا آپ کا افسر. خان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک پہلے. ویلکم بیک. خان صاحب, جیسے ابھی وسط نے بھی کہا, آپ پاکستان میں بھی بی بی سی کے گردشی صحافی رہے, خود وسط نے بھی لمبا عرصہ یہ کام کیا ہے. پاکستان کے نوک اینڈ کارنر میں, گاؤں دیہاتوں میں بڑی بڑی سٹوریز بریک ہو رہی ہیں. اس زمانے میں یہ زمانہ ہے ضیاء الحق کا مارشل لاء جس میں آپ نے یہ کیا, یا نہیں؟ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں بی بی سی میں نے جوائن کیا تھا. اوکے. اور جب میں یہاں آیا وہ رپورٹر بن کے ضیاء الحق صاحب کا وہ جا چکے تھے. تو وہ میرا خیال ہے کہ 90 میں آیا. لیز روسٹ جب یہاں تھی, 90s کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 90s کی بات کریں. وہ لیز روسٹ یہاں کورسپونڈنٹ تھی, بلکہ اسٹرنگر تھی. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک اردو کا بھی کورسپونڈنٹ ہونا چاہیے, اسی طرح ہندی کا کورسپونڈنٹ ہونا چاہیے انڈیا میں. تو ہمیں بھیجا گیا یعنی لیز کے ساتھ کام کرنے. اس زمانے تک میرا کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا تھا. تو ہم اور لیز یہاں تھے, تو میں اردو میں وہ کرتا تھا اور لیز جو ہے وہ انگریزی. ہاں, مطلب یہ وہ زمانہ ہے جب لاکھوں لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں. مطلب ظاہر چینل وینل کچھ نہیں ہے, آف کورس ڈیجیٹل تو ہے ہی نہیں. ریڈیو واز the star. ریڈیو واز, مطلب ریڈیو واز یور ریالٹی چیک کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اور ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی اگر جیسے ایک دفعہ میں یہاں جوتا خرید رہا تھا الفرنسٹن اسٹریٹ میں, تو اور بہت خستہ حالت تھی, کہیں بلوچستان وغیرہ سے آیا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک 10-12 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے پرچے لیے ہوئے. تو میں نے کہا کہ بھئی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سائن کر دیں, آٹوگراف. علی احمد صاحب ہیں. واہ, آواز سے پہچانتے تھے. اب یہ دیکھو نا, کیا بات ہے. ہم ٹی وی والے جو ہیں ہم تو کہتے ہیں لوگ شکل سے پہچانتے ہیں, یہ آواز سے. اچھا, اور آپ یقین مانیں کہ اب میری انہیں بیویوں پہ جتنا روب ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں تھا میرا بھی. تو ہم لوگ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, تو وہ جب امیگریشن کے لیے گئے تو انہوں نے پاسپورٹ دیکھا تو انہوں نے کہا علی احمد بھائی, اور انہوں نے لگا. تو پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ واہ یار, اپنی بیوی سے زیادہ امپورٹنٹ. یہ دیکھو, یہ ویسے احساس کم ہی آتا ہے جنرلی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں بی بی سی نہ صرف سنا جاتا تھا بلکہ وہ کوڈ بھی ہوتا تھا, اور نہ صرف یہ بلکہ اس پر لوگ یقین بھی کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنوں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ اتنے واقعات ہیں کہ بھٹو صاحب کو جس روز پھانسی, میں سن میں تھا, تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہماری وہ فہمیدہ ریاض ایک شاعرہ تھیں شاید, جی ضرور, اور اجن ان کے شوہر تھے. تو یہ لوگ آ کے باتیں کرنے لگے, وہ چبوترے پر بیٹھ کے. تو میں گیا, میں بھی بیٹھ گیا. تو میں نے کہا بھئی کیا ہے؟ تو فہمیدہ نے کہا کہ وہ بیگم ان کی بہن تھی منور الاسلام. بیگم منور الاسلام کو یہ کہا گیا ہے کہ سکھر میں باڈی ریسیو کر لو, سکھر ایئرپورٹ. تو میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے اس وقت تک یہ یقین نہیں تھا کہ یہ ہو گیا, کہ یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے خبر ہے. خیر جی, میں آیا اور میں نے سب کو وہ ریکارڈ کیا اور باتیں کی, لیکن کہیں سے یہ امپریشن نہیں ملا کہ وہ آج
صبح کو یہ ہو رہا. تو میں وہاں سے اٹھ کے اور اچھا وہ پنکھے کے لیے پیسے لے کے آیا تھا پیڈسٹل کے لیے, وہ بیٹھا بیٹھا سب کارڈ میں ہار گیا, یعنی اب وہ 18 رہ گئی چیزیں. اچھا تاش میں ہارا. تین پتی کھیل رہے تھے جو بھی ہے. تو وہاں سے جناب نکلا تو یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس سے پہنچا تو اجمل دہلوی اپنی کاپی سینسر کرا, انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا گھر جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بڑی خبر کے لیے رک جائیے. تو پھر میں جناب آ گیا دفتر, اور میں نے خبر جو دی وہ بڑی لمبی چوڑی, لیکن اور جو اس کی بینر لیڈ لگی وہ یہ تھا کہ بھٹو ٹو بی ہینگ دس مارننگ ود اے مارک آف انٹروگیشن. اچھا یہ دے کے, اور جہانما ہم نے سنا بی بی سی, اس میں خبر نہیں تھی. ہم نے کہا او نو, یہ تو گئے ہم, یہ تو گڑبڑ ہو گئی, اور یہ ہمیں ریومر مانگرنگ کے الزام میں کہیں گرفتار نہ کریں, کہ کچھ ہی دن پہلے جیل سے آیا. اچھا ہاں آپ نے کہا کہ ابھی تو آئے ہیں اب واپس جانا, تو میں مطلب اس دور کے پیکا میں. بالکل. اب جناب میں وہاں سے گیا, اور ظاہر ہے کہ جیب میں 8 ہی آنے تھے, تو بس سے ناظم آباد گیا, اور وہاں جا کے ڈائزاپام کی گولی کھا کے اور میں تو سونے جا رہا ہوں, مجھے اٹھا دینا جب کچھ ہو جائے. سو گیا. تو میری بیوی بھی بڑی بھٹوائٹ تھی, تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا بس. تو میں سو گیا. کوئی 12 بجے انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہو گئی پھانسی. وہ سپلیمنٹ آ گئی نوائے طور جنگ کے. اس وقت تک یہاں کراچی سے نکلنے والے کسی اخبار میں خبر نہیں تھی, وہاں تھی یعنی اسلام آباد. تو وہ دیکھنے کے بعد, یعنی اس لیے نہیں کہ میں کوئی بھٹو کا بہت بڑا فالوور تھا, بلکہ اس لیے کہ یہ ایک بہت برا واقعہ. تو بس وہ میں آیا دفتر, سلطان احمد ہمارے ایڈیٹر ہوتے, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بابا, وہ بھی ذرا وہ تھے یعنی افسوس ظاہر ہے. تو میں نے کہا کہ سلطان صاحب آج میں کچھ نہیں کروں گا. اچھا رات کو سیربین میں مارک ٹیلی کی جو خبر آئی, اس میں مارک ٹیلی نے صرف یہ کہا کہ بھٹو نے پھانسی پر چڑھنے سے پہلے یہ کہا کہ خدایا میں بے قصور ہوں. اس ایک جملے نے, میں جو سوگ میں بیٹھا ہوا تھا, آپ یقین مانیں میں یہ سمجھا کہ اس نے کمال کر دیا. اور جب میں وہاں سے نکلا تو یعنی میرے اندر اتنی ہی انرجی یا قوت تھی, میں نے کہا یہ اس نے, اور وہ ایک مطلب چارج آپ کا پورا ہو گیا. واہ. تو یہ تھی جی بی بی سی کی مقبولیت. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی ایسٹ پاکستان کہ سارے یعنی جس دن سرنڈر ہوا اس دن بھی صبح کو وہاں خبر جو تھی وہ ریڈیو پاکستان کی, وہ یہ کہ حالات اچھے نہیں ہیں. بی بی سی جب کہتا تھا, ہر آدمی کہتا تھا یہ دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. جب وہ سارے وہ ثابت ہو گئے کہ جو وہ کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے, تو اس کا امپریشن یہ پڑا کہ ہر آدمی بی بی سی. اور آپ یقین نہیں مانیں گے, یہ ملباری کا یہاں ہوٹل تھا کہ جب 8 بجنے والے ہوتے تھے نا, تو وہ لوگ جو ادھر ادھر ہوتے تھے وہ سب جمع ہونے شروع ہوتے تھے, اور پان کی دکان پر جناب پان بھی کھایا جانے لگتا تھا اور سگریٹ بھی, اور ہر آدمی بی بی سی. تو یہ والی کیفیت تھی. اس میں نہ صرف یعنی پاپولرٹی تھی, اور یہ اونلی بی بی سی, ماسکو ریڈیو, بیجنگ ریڈیو, وائس آف امریکہ وغیرہ کچھ نہیں, اور ریلائبل. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح. یہ والی بات. کتنا کچھ بدل گیا اس سے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. خان صاحب, یہ جو ہم جاتے ہیں ڈاؤن دا میموری لین, وہ مطلب آج کل کے کافی لوگوں کے لیے تو یہ ایک الگ ہی دنیا ہے نا, جو انہوں نے کبھی وٹنس نہیں کی.
اسپیشلی یہ جو سوشل میڈیا کے بعد کی جو ہماری جنریشن ہے اس کے اپنے ایک فوائد ہیں، لیکن جو آپ زمانہ بتا رہے ہیں وہ لگتا ہے بہت پرانا زمانہ ہے، حالانکہ وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ 30-40 سال 30 پہلے. years ago, 40 years ago. دیکھیں میں یہی یہیں آنا چاہ رہا تھا. ان 30 سالوں میں چلے صرف پچھلے 30-40 سے آپ کے جتنا بھی کریئر ہے اس میں آپ نے کتنی بار دیکھا ہے دنیا کو ہی تبدیل ہوتے ہو؟ ہاں جی وہ تو خیر اب آپ کو میں بتاؤں، میں کئی بار کہہ بھی چکا ہوں کہ میرے چچا جو تھے وہ دوسری جنگ عظیم میں ایئر فورس میں تھے، تو وہ یعنی فلائنگ ڈیوٹی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے آ کے میری والدہ سے کہا کہ بھابھی یہ ہمیں اڑنا پڑتا ہے تو کوئی منت مانی. تو انہوں نے کوئی 11ویں شریف کی کوئی منت مانی کہ تو وہ جنگ ختم ہوئی تو وہ جلیبی ولیبی نیاز ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے ان کے ساتھ ناگپور اور بنگلور اور فلاں فلاں. تو اس کے بعد پارٹیشن ہوا. اچھا پارٹیشن میں ہمارے خاندان میں دور دور تک کسی کا ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. یعنی مطلب یہ کہ سارے ہمارے والد کلکتے میں تھے تو فسادات ہو گئے، شروع تو وہیں سے ہوئے تھے. تو ہم لوگ بنگلور میں تھے تو وہاں لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے، ہندو بھی مسلمان بھی، کہ صاحب آپ کے والد خیریت سے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ تھا. اور عام طور سے میں کہتا بھی ہوں کہ یہ شرفا میں یہ تاثر تھا کہ یہ غنڈے بدماشوں کا کام ہے، یعنی ہندو مسلمان کا نہیں. سمجھ گئے. یہاں سے پھر 50 میں اب آپ غور کریں کہ پارٹیشن میں نے دیکھا، پھر اور پارٹیشن کے وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہوئے لیکن لوگوں کے ساتھ ہوئے. پھر وہ جو الاٹمنٹ جس کے ذریعے کرپشن جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں انفلٹریٹ، ایویکیویٹ پراپرٹیز، پہلے کرپشنز کا پاکستان. بالکل. اب آپ اس کے بارے میں یعنی لطیفے بھی تھے واقعات. یہ آپ کے وہ تھے بھائی یہاں کا چیف کمشنر تھے ہاشم رضا، نہیں یہ ہاشم رضا نہیں، وہ تھے، وہ ڈیفنس سیکرٹری بھی تھے. دیکھیے ابھی نام آ جائے گا. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، اب آئی ڈونٹ نو، ہمارا تو کبھی سابقہ نہیں پڑا، کہ لوگ جاتے تھے کہ صاحب مکان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میاں اب آپ کے لیے ہم مکان ڈھونڈیں. ارے میاں جائیے تالا توڑیے گھس جائیے الاٹ کر دیں. اچھا شروع میں تو یہ ہوا کہ جینوئن کیسز بھی ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں رشوت دے کے انہوں نے کاغذ وہ کروا لیے، پاس کروا لیے، یہاں ایکسیپٹ کروا لیے. تو آپ اچھا اب یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا ہوا کہ جو نہ کرائے وہ بے وقوف. تو اس طرح سے یہ بھی دیکھا ہم نے. پھر ہم نے ایسٹ پاکستان بھی دیکھا جہاں نیشنل عوامی پارٹی کے ورکر یعنی اسٹوڈنٹ موومنٹ میں اسٹوڈنٹ یونین کے ورکر رہے، اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کے ورکر رہے. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جب ایوب خان کا جب مارشل لا ہوا تو مجیب الرحمان، جس کو آپ غدار کہیں جو بھی کہیں، وہ جلسے میں مادر ملت کہتے تھے. اچھا ایک دفعہ گڑبڑ ہوئی، کوئی جماعت والوں نے گڑبڑ کی جلسے میں، تو حبیب جالب آ گئے. حبیب جالب نے اپنی وہ نظم چاری طرف ہے سناٹا، ایوب زندہ باد، ایوب زندہ باد، وہ سنائی. تو پورا ڈھاکہ جو ہے وہ نظم گانے، وہ اردو کے بھی دشمن نہیں تھے. جب آپ نے ان پر مسلط کیا کہ جی اردو ہی، تو اردو کے بھی دشمن نہیں تھے. اچھا پاکستان کے بھی دشمن نہیں تھے، وہاں مسلم لیگ آپ نے بنائی. جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ ڈینائی ہو رہی ہے اور ریفیوز ہو رہی ہے، پیرٹی، ان کو جو آپ پر عددی 56% تو اس میں وہ بھی انہوں نے کمپرومائز کیا.
यानी मतलब दे एक्सेप्टेड 56 कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा यही नहीं, मुजीबुर वो सोहरावर्दी साहब के बारे में मशहूर है अब ये र्यूमर या कि वो गए, उन्होंने कहा कि जी आपने ये क्यों एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने कहा कि माई प्राइम मिनिस्टरशिप मीन्स 98% प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा 2% क्या है? तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये भी मैंने देखा, ये इल्ज़ामात कि जी वो गद्दार थे और वो ये था वो। फैज़ साहब जब वहाँ जाते थे और बिलखुसूस फैज़ साहब ये कराची यूनिवर्सिटी के लड़कों का ज़रा बड़ा ख्याल करते थे, तो हम ब्लेज़र पहने हुए उनके एक जलसे में चले गए। आप यकीन माने कि ज़मीन पर ही बैठने की जगह नहीं। अच्छा, और फैज़ साहब की शायरी यानी हमारी समझ में भी कमी आती है, लेकिन ये कि वो पढ़ते थे। और हमारे एक दोस्त भी थे और वैसे बड़े सीनियर साफ़ी थे, रणेश गुप्ता, हिंदू, ही यूज्ड टू ट्रांसलेट। वाह 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 वाह। बिल बदी। अच्छा, जब हम पूछते थे कि रणेश बाबू आपने कहाँ से उर्दू सीखी, तो उन्होंने कहा कि वो एक बिहारी वार्डन था हमारे जेल में, तो वो हमको उर्दू सिखाता था और ये कहता था कि हिंदुओं ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमने सूरत हाल को उसके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखा ही नहीं, ना देख रहे हैं, ना देख रहे। हाँ। तो तो ये ये है मुझे मतलब मैंने बहुत इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन ये दुख इसलिए हो रहा है कि प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि क्या खत्म हो गया? हाँ ना मुकर्रर- करें। हाँ अभी तो लगता है कि बात शुरू हुई है अभी। वही मसला है ना कि जब आप एक ऐसी शख्सियत को दावत दें जो कि बजाते खुद अभी चलती तो- फिरती तारीख हो, अभी मैं तो मैं आपका दुख 70 की दहाई तक समझता हूँ, पहुंचे आपका हैं। दुख भी समझता हूँ, मैं खुद दुख में हूँ। चले खैर है। तो अब लेकिन क्या क्या करें। अगली बार हम यहाँ से ही शुरू करें। हाँ ठीक है ना, फिर हमने 80-90 और वो आगे भी नहीं, जाना। उसके लिए फिर एक और अवार्ड देना पड़ेगा। सर हम बना के दे देने के लिए तैयार। ऐसी क्या बात। 3D प्रिंटर है हमारे पास। इंतहाई तशनगी के साथ मैं ये प्रोग्राम जो है यहीं रुकने पे मजबूर हूँ। खान साहब बहुत शुक्रिया, और हम बहुत जल्द आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये गुफ्तगू आगे बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. ऑनर इज आवर्स।